بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے دوستو، زندگی میں ہم آنے والے کل کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنے آج کو مشکل اور تکلیف دہ بنا دیتے ہیں۔ کل کیا ہوگا؟ یہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ وہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ یہ سوال ہمارے ذہن میں گھومتے رہتے ہیں۔ ہمیں ہر وقت اپنے مستقبل کی فکر رہتی ہے کہ اگر اچھے نمبر نہ آئے تو میں کیا کروں گا؟ اگر مجھے اچھی جاب نہ ملی تو کیا ہوگا؟ کیا میں اپنی ذمہ داریاں ٹھیک سے نبھا پاؤں گا؟ کیا میں آنے والی نسلوں کو اچھا مستقبل دے پاؤں گا؟ اسی طرح کے سوالات سے ہم اپنے آج میں رہنے کی بجائے اپنے مستقبل میں رہنے لگ جاتے ہیں۔ دوستو، میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں۔ کسی شہر میں ایک سیٹ رہتا تھا۔ اسے ہر وقت یہ فکر رہتی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ ہر وقت وہ اپنی اسی سوچ اور فکر میں رہتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے مینیجر کو بلایا اور پوچھا کہ مجھے حساب کر کے بتاؤ، میرے پاس کل کتنا سرمایہ ہے اور یہ سرمایہ کتنے عرصے تک میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہوگا؟ کتنے سالوں تک میرے بچے اور میری فیملی اپنی ضروریات پوری کر سکتی ہیں؟ اس کا مینیجر اسی حساب میں لگ گیا۔ کافی دن حساب کرنے کے بعد مینیجر نے اپنے سیٹ کو بتایا کہ میں نے آپ اور آپ کی فیملی کے روزانہ کے خرچوں کو نوٹ کیا۔ جتنا آپ اور آپ کی فیملی ایک دن میں خرچ کرتی آئی ہیں اور اسی حساب سے خرچ کرتے رہیں، اور جتنا آپ کے پاس آج سرمایہ ہے اور وہ سرمایہ بھی اتنا ہی رہے، آپ ایک پیسہ بھی اور نہ کمائیں تو آپ کا سرمایہ آپ کی 2 نسلوں کے لیے کافی ہوگا۔ سیٹھ یہ بات سن کر خوش ہونے کی بجائے پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ پھر میری تیسری نسل کیسے گزارا کرے گی؟ زیادہ سوچنے اور مزید کام کرنے کی وجہ سے اس کی صحت خراب رہنے لگی اور وہ بیمار ہو گیا۔ اس نے بہت اچھے ڈاکٹروں اور حکیموں سے علاج کروایا، لیکن اس کی حالت بہتر نہ ہو سکی۔ ایک دن سیٹھ کا ایک دوست اس سے ملنے کے لیے آیا اور اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اس سے سوال کرنے لگا کہ اللہ کا دیا تمہارے پاس سب کچھ ہے، اللہ نے تمہیں ہر نعمت سے نوازا ہے، تو پھر یہ حال کیسا بنا رکھا ہے؟ سیٹھ نے اس کو جواب میں اپنا سارا ماجرا سنایا اور کہا کہ میرا اتنا کمانے کے باوجود میں اب اس فکر میں ہوں کہ میری تیسری نسل کیسے گزارا کر پائے گی۔ دوست اس کی بات سن کر اس کا مسئلہ سمجھ گیا اور دوست نے اس کو کہا کہ ایک دوسرے شہر میں ایک بزرگ رہتے ہیں، کل ان کے پاس چلتے ہیں اور ساتھ میں کوئی بہترین سا کھانا بھی لے جاتے ہیں۔ اگر وہ بزرگ خوش ہو گئے تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے اس مسئلے کا حل بتا دیں۔ سیٹھ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ سیٹھ اگلے دن اپنے گھر میں بہت اچھا سا کھانا تیار کرواتا ہے اور اپنے دوست کو ساتھ لے کر اس بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ بزرگ اپنے شاگردوں کو بلواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سیٹھ صاحب آئے ہیں اور ہمارے لیے کھانا بھی لے کر آئے ہیں، ان کا شکریہ ادا کریں اور ان سے کھانا وصول کر لیں۔ یہ بات سن کر شاگردوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو آج کا کھانا پہلے سے موجود ہے، کوئی پہلے ہی کھانا ہمیں دے گیا ہے اور اب کھانے کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ یہ بات سن کر بزرگ نے سیٹھ صاحب سے معذرت کر لی اور کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، یہ کھانا قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارا اصول ہے کہ ہم ایک دن کا کھانا ہی وصول کرتے ہیں اور جو سب سے پہلے وہ کھانا لے آئے وہ ہم رکھ لیتے ہیں۔ سیٹھ نے یہ بات سن کر کہا، جناب یہ کھانا بہت اچھا ہے اور صرف آپ کے لیے ہی بنوایا گیا ہے، آپ اسے قبول کریں اور رکھ لیجئے اور کل کھا لیجئے گا، اس طرح آپ کو کل کے کھانے کی ضرورت اور فکر نہیں رہے گی۔ بزرگ نے کہا کہ بھائی، ہم صرف آج کے کھانے کے بارے میں سوچتے ہیں اور اسی کی فکر کرتے ہیں، کل آئے گا تو تب اس کا کھانا بھی ارینج ہو جائے گا۔ سیٹھ یہ بات سن کر بہت حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ جناب آپ کل کے کھانے کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر کل کھانا نہ ملا یا پھر کوئی کھانا دینے نہ آیا تو تب آپ کیا کریں گے؟ آپ سب تو بھوکے رہیں گے، اس لیے آپ کو کل کی فکر تو کرنی ہی چاہیے۔
بزرگ مسکرائے اور جواب دیا، جس رب نے آج کا کھانا دیا ہے وہ کل بھی دے گا، اس بات کا ہمیں یقین ہے۔ اور فکر کیوں کرنی جبکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کل آئے گی بھی یا نہیں، اور جس چیز کے بارے میں علم ہی نہ ہو اس کا سوچ کر خود کو پریشان کیوں کریں۔ میرے دوستو، ہمیں اپنے آج پر فوکس کرنا چاہیے، کل کی پلاننگ بھی ضرور کرنی چاہیے، لیکن کام اپنے آج کو بہتر بنانے پر کریں۔ آج آپ جو بھی کر رہے ہیں پوری محنت اور دل سے کریں، اپنے آج کو بہتر بنائیں اور خوشی کے ساتھ جئیں۔ آج جو بھی خوشی کا لمحہ ملتا ہے اس کو جی بھر کر سیلیبریٹ کریں۔ اگر آپ کا آج آپ کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ پر یقین کامل رکھیں کہ آپ کا آنے والا کل بھی بہترین ہوگا۔ ہمیں ضرورت ہے تو صرف اس بات کی کہ اپنے رب پر توکل کریں، وہ ضرور آپ کے ساتھ اچھا کرے گا، وہ ضرور آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔